دیکھیں آج منافقت کا دور ہے. ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہاں پر ملک میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی عافیہ عافیہ، ہم عافیہ کو رہائی کروائیں گے، جی عافیہ کے لیے اقدام کریں گے. باہر جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں آسیہ آسیہ، ہم نے آسیہ کو رہا کروایا، ہم نے آسیہ کو ریلیف دیا. تو پاکستان میں عافیہ، امریکہ جا کے آسیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین ناظرین، گزشتہ دنوں سے آپ ایک خبر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات کے ذریعے. محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ان سے حال ہی میں ملاقات بھی کی گئی اور اس طریقے سے ان کی رہائی کے لیے بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اختصار کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کفار کی قید میں مسلمان ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اسے آزاد کرانے کے لیے کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیں ترغیب دی گئی حدیث مبارکہ میں طبرانی صغیر کی روایت ہے اور ترغیب بھی عجیب انداز میں دی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کفار کی قید سے آزاد کرایا گویا کہ اس نے مجھے آزاد کرایا ہے. یعنی ایک مسلمان قیدی کو کفار کی قید سے آزاد کرانے کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر اللہ اسے عطا کرتے ہیں جیسے اس نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کرایا، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو کتنا اجر عظیم اور کس ترتیب سے ترغیب دی گئی ہے. تو اسی طرح صحابہ اکرام تابعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کفار کی قید سے آزاد کرانے کے لیے ہر قسم کا اقدام کیا کرتے تھے. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے. اور آپ اپنے جو ہیروز کا تذکرہ کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا، ٹیپو سلطان کا، اور اس طرح محمد بن قاسم کا، اسی طریقے سے معتصم باللہ کا. آپ معتصم باللہ کا واقعہ آپ دیکھیں کہ شام کے کسی علاقے میں ایک خاتون مسلمان جو کفار کی قید میں تھی، عیسائیوں کے قید میں، تو ایک عیسائی افیسر نے ایک تھپڑ اسے رسید کیا. تھپڑ لگنے کے بعد، تھپڑ کھانے کے بعد اس خاتون کے منہ سے یہ جملہ نکلا، واہ معتصمہ ہوں، معتصم کہاں ہو؟ معتصم کو پکارا. خلیفہ معتصم باللہ نے جب یہ کسی طریقے سے یہ جملہ پہنچ گیا ان تک تو خلیفہ معتصم باللہ نے حکم دیا اور یوں آواز لگائی، لبیک یا بنتی، میری بیٹی میں حاضر ہوں. اور ہزاروں افواج کو اس حوالے سے حکم دیا کہ تیاری پکڑو اور تمام علاقے فتح کرو. پورے علاقے، پوری سلطنت فتح کر دی گئی اور پھر اس مسلمان قیدی کو بھی آزاد کرایا گیا اور تھپڑ کا بدلہ لیا گیا. تو آپ دیکھیں یہ اسلام کی تاریخ اور ہسٹری تھی مسلمانوں کی کہ وہ ایک تھپڑ کا بدلہ پوری سلطنت چھین لیتے تھے. اور آج افسوس، آج کیا ہے، مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے اور چند ٹکوں کے عوض اپنی بہن کو کفار کے قید میں حوالے کر کے آ رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، جس نے کیا ہے، جو کیا ہے آج وہ بھگت رہا ہے اور دنیا میں بھی بڑے ذلیل ہو کے دنیا سے گیا ہے. ہمارے لیے اس کے لیے کیا، آج ہمارے حکمرانوں کے لیے کیا اس کے لیے عمل ہے. دیکھیں آج منافقت کا دور ہے. ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہاں پر ملک میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی عافیہ عافیہ، ہم عافیہ کو رہائی کروائیں گے، جی عافیہ کے لیے اقدام کریں گے. باہر جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں آسیہ آسیہ، ہم نے آسیہ کو رہا کروایا، ہم نے آسیہ کو ریلیف دیا. تو پاکستان میں عافیہ، امریکہ جا کے آسیہ. یہ ہمارے لوگوں کا کردار ہے کہ گستاخہ کو یہاں سے چھڑوا دیا اور اپنے مسلمان کو کفار کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا یا جو بھی آپ کے اختیارات میں ہیں، بھرپور آواز اٹھائیں اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جتنا ہو سکے ہر ممکن کوشش کی جائے. 1 منٹ کے لیے آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر اس جگہ ہماری حقیقی بہن ہوتی تو کیا ہم یوں زندگی گزار رہے ہوتے، اس طرح نیندیں کر رہے ہوتے، اس طرح کھا پی رہے ہوتے، اس طرح اپنی زندگیوں میں ہم مگن ہوتے، کس قدر ہم بے چین ہوتے، کس قدر ہم پریشان ہوتے، کس قدر ہماری نیندیں حرام ہو چکی ہوتی. تو ان کے حقیقی رشتہ دار نہیں، کیا ان کے والدین نہیں تھے، کیا ان کی بہنیں نہیں تھیں، کیا یہ تکلیف اور مصیبت ان پر نہیں آ رہی؟ اس تکلیف کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارا ان سے جو رشتہ ہے کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، وہ ہماری مسلمان بہن ہے. ہمیں اس کے لیے بے چین ہو جانا چاہیے تھا، بے قرار ہو جانا چاہیے تھا اور اس کے لیے ہر اقدام کرنا، ایسے اقدام ہمیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ مجبور ہوتے اور ہماری بہن کو، ہمارے ملک کی عزت کو ہمارے حوالے کر دیتے. تو اس حوالے سے جو مسلمان کاوشیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے جو 2 سینیٹر اس حوالے سے انتہائی زیادہ اقدام کر رہے ہیں، جن میں سے سینیٹر طلحہ محمود جن کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، اور دوسرے نمبر پہ سینیٹر مشتاق صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، جو اس وقت سفر میں بھی ساتھ تھے. یہ دونوں ان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے.